یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تورات تلاوت کر رہے ہیں، آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے کہا عمر کیا پڑھتے ہو؟ آپ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات تلاوت کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب عطا کی ہے اس کے اندر کیا علوم و معارف ہوں گے، اس میں کیا مناجات اور فریادیں ہوں گی، کیا دعائیں اور احوال ہوں گے، میں اس لیے اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور یہ اپنے نظام میں، اپنے اس میں مگن میں یہ سارے تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، اور یہ بڑے شوق سے ہر چیز بتا رہے ہیں۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کونی ماری عمر کو، کہا کہ عمر رسول اللہ کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے، دیکھو غضب سے سرخ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ کی یہ فطرت تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے یہ چہرے گالیں سرخ ہو جاتی تھی، اور بعض صحابہ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں، یوں سرخ ہو جاتی تھی جیسے گالوں میں جو ہے انار نچوڑ دیا گیا ہو، انار نچوڑتے تو سرخ ہو جاتی ہیں، ایسے سرخ ہو جاتی گالیں غصے سے۔ کہا کہ دیکھتے رسول اللہ کا غضب، نگاہ اٹھائی، آپ کا چہرہ غصے سے ختم، فوراً گھبرا گئے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کیونکہ آپ کے غضب کے وقت یہ جب پڑھ لیا جاتا تھا آپ کا غضب جو ہے وہ نرم ہو جاتا، تو فوراً پڑھنے لگا رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر، وبالاسلام دینا، میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ اس کو جب دہرانے لگے تو آپ کا غصہ فر ہوا، اور آپ نے کہا کہ عمر والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لو کانا موسیٰ حیٌ، آج اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے تو اس موسیٰ کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، میری پیروی کرنی پڑے گی اس کو، بھلے وہ اپنے وقت میں کتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، جس کی عظمت شان سن کر تو اس کی تورات پڑھنے لگ گیا ہے، لیکن وہ موسیٰ خود بھی اگر آج آ جائے تو میری پیروی کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، کرنی پڑے گی بھائی۔ اور تم اس کی کتاب تورات پڑھتے ہو، میں تمہارے لیے قرآن لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب حاجت نہیں ہے تورات پڑھنے کی، اس لیے کہ تورات کے تمام علوم و معارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بند کر دیے ہیں، اس لیے تو فرمایا فیہا کتب قیمہ، سب کے سب اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جو ہدایت لے گا، اتنی عالمگیر ہدایت لے کر ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے، اسی حقیقت کو واضح کر دی۔ اور جب آپ نے آ کے اس ہدایت کا اعلان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں اور ان کے نسل کے اندر تو ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی، ایک روایت کے مطابق 35,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے، 35,000، اور ایک روایت کے مطابق 10 نبیوں کے علاوہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے، صرف 10 نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اس کے علاوہ سارے نبی بنی اسرائیل میں سے، بس آدم علیہ السلام نہیں ہیں، شیش نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں، ہود نہیں ہیں، خود ابراہیم نہیں ہیں، اسحاق نہیں ہیں، اسماعیل نہیں ہیں، شعیب نہیں ہیں، ایوب نہیں ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، گویا کہ 10 نبی یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے۔ تو جس قوم میں اتنے انبیاء آئے ہوں ان کے ناز و نخرے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک یتیم کو نبی ماننے کو تیار ہوں گے کہ عبداللہ کا در یتیم، یہ کسی سے پڑھا تو ہے نہیں، اور ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جس قوم کو اللہ پڑھے لکھا کہے، ہمیں تو امی کہا گیا ہے، ہم تو امی ہیں، یعنی امت محمدیہ کی جو امت ہے تو امی کہلاتی ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، نبی بھی امی ہیں۔ اور جس قوم کو خود اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کہیں، یا اہل کتاب، اہل کتاب یعنی اہل علم، جن کو اہل علم خود مانے، اور جن کی نسل کے اندر 10 کے علاوہ سارے انبیاء پیدا ہوئے ہوں، ان کے تکبر اور غرور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تو ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ مدینہ سے بیٹھ کر مکے والوں کو شبہات اور سوالات دیا کرتے تھے، یہ سوال پوچھو، یہ سوال پوچھو، یہ شبہ پیش کرو، یہ اعتراض کرو، کیوں کہ اس لیے کہ ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، ہمیں پتہ علم کیا ہوتا ہے،
ذرا اس کا ٹیسٹ لو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دستگیری فرماتے تھے، جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ آ گئے تو اب تو اور ان کو تکلیف ہو کہ اب تو ہماری چودرات پر ہاتھ پڑے گا، کیونکہ مدینہ کے چودھری بنے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں کے جتنے انصار تھے وہ ان کو بڑا مشیر سمجھتے تھے، ان پر نذرانے پیش کرتے تھے، حلوے مانڈے دیتے تھے، اپنی پنچایتوں میں ان کو جناب سردار بنا کے بٹھاتے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، تو بھلا یہ برداشت ہوگا؟ اس سے تو قرآن نے کہا کہ بغض اور اناد کا شکار ہو گئے، ان میں بغض و اناد پیدا ہو گیا اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو جو ہے شہید کرنے کی متعدد بار کوشش کی۔ اور جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت جب کوئی شریعت کی واضح ہدایات نہیں آئی تھی تو آپ یہودیوں کے طرز عمل کو اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ سر کے بال بہانا، بال کی مانگ کیسے نکالے، کوئی ہدایت اپنی کو نہیں آئی تھی، نبوت آپ کو 40 سال کے بعد ملی، تب تفصیلی ہدایات آپ کو ملی۔ تو اس وقت آپ یہودیوں کا طریقہ تو بالوں کی مانگ پیچھے کرتے تھے، تو آپ بھی پیچھے کرتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کی شریعت کی ہدایت آپ کو ملی کہ آپ ناک کی سیٹ سے 2 درمیان میں سے مانگ نکالیں، پھر آپ نے درمیان میں سے مانگ نکالنا شروع کی، اس سے اندازہ کریں آپ ان کی اتباع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم فرما دیا، آپ مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس انداز سے کر رہے تھے کہ آپ رکن یمانی کی طرف کھڑے ہوتے تھے، بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور اسی ڈائریکشن میں آگے بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔